الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے، اور جب ہم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے پر پہنچے اور نماز کو قائم رکھتی ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتی ہیں۔ تو اس میں ہم نے ایک تو صلاۃ کے معنوں کو دیکھا کہ صلاۃ کے لفظ کا جو اطلاق ہے یہ کن کن چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے نماز کی تعریف کو دیکھا اور نماز کیسے کیسے فرض ہوئی اور کن کیفیات میں فرض ہوئی، اس کی تفسیر کا بیان ہوا۔ اور کل اس چیز کی روشنی میں نماز کا بیان ہوا کہ درجنوں ایسی عبادتیں ہیں جس کا ذکر کل ہوا، مثلا توحید و رسالت کی گواہی دینا، راہ خدا میں خرچ کرنا، قبلے کی طرف نشست کر کے بیٹھنا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، کھانے پینے کو ترک کرنا، جیسے کہ روزے کے اندر آپ کھانے پینے کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں زکوٰۃ، حج اور روزے کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، اس کی تسبیح کرنا، پھر اس کی تعظیم کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں، سب عبادتیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، پھر آپ پر سلام پڑھنا، یہ بھی سب عبادتیں ہیں۔ حضور کی تکریم کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دعائیں کرنا، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اخلاص، خلوص بھی ایک عبادت ہے۔ خدا سے خوف کھانا، اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ برے کاموں سے رکنا اور نیکی کے کام کے لیے اپنا وقت نکالنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، شیطان سے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ سب۔ پھر اعتکاف کرنا، پھر اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، پھر اپنے گناہوں کے اوپر پشیمان ہونا، یہ سب عبادتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، مجاہدے کے ذریعے یا مراقبے کے ذریعے۔ کل اس چیز کا بیان ہوا، مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جس کی تفصیل میں نے کل بیان کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کم و بیش یہ درجنوں عبادتیں موجود ہیں، کہ اگر ایک نماز ادا کر لی جائے تو یہ درجنوں عبادتیں ادا ہو جاتی ہیں، درجنوں عبادتیں۔ آج آگے ہم لیتے ہیں کہ نماز جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، نماز کی رحمت کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول کریم سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، 7 سال کی عمر میں، اور 10 سال کی عمر میں ان کو مار مار کر ان سے نماز پڑھواؤ۔ یہ کیسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکم فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا بچوں کو سمجھانا شروع کر دو، اور 10 سال کی عمر میں بھی اگر نہ پڑھیں تو
ان کو مار کر پڑھواؤ نماز جن سی ہے۔ نماز کی اہمیت جن سی ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ کس کے ساتھ؟ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ۔ تو انہوں نے ایک خشک شاخ پکڑ کر، اس درخت کی ایک شاخ پکڑی خشک، اس کو ہلایا۔ تو جب انہوں نے ہلایا تو اس شاخ کے اوپر سے پتے گرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، ابو عثمان، کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ درخت کی ایک خشک شاخ پکڑ کے میں نے ہلایا اور اس پہ سے پتے نیچے گرنا شروع ہو گئے، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا، اچھا آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا حضرت سلمان فارسی؟ تو انہوں نے کہا، میں نے یہ اس لیے ایسا کیا کہ رسول کریم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ ان کی محبت کے انداز ہی نرالے تھے، ان کی محبت کے انداز نرالے تھے۔ حضرت عثمان غنی ایک جگہ تھی، وہاں پر وضو کرتے تو وضو کر کے مسکرانے لگ جاتے، ہنستے۔ تو ان سے لوگ پوچھتے کہ آپ یہاں پر اکیلے بیٹھ کر کیوں ہنس رہی ہیں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ اسی جگہ پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور وضو کے بعد آپ مسکرائے، تو آپ مسکرائے تو مجھے وہ وقت یاد ہے، تو میں بھی اب کبھی کبھی جب یہاں وضو کرتا ہوں تو میں بیٹھ کر مسکراتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، تو میں نے یہ اس لیے کیا کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے کیا تھا۔ درخت کی ایک خشک شاخ پکڑ کر اس کو ہلایا تو اس کے اوپر سے پتے گرنا شروع ہو گئے، جھڑنے لگے۔ تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی حضرت سلمان فارسی نے بھی ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تم مجھ سے یہ سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میرے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے اس شاخ کو کیوں ہلایا، اس شاخ کو؟ تو میں نے عرض کیا کہ اچھا آپ بتائیں یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت سلمان فارسی کو کہ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں، جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَأَقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے، وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے بدن سے ابھی پیدا ہوئے۔ وضو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، ایسے نہیں کہ توجہ کہیں اور ہو۔
جیسے کہ میں نے آپ کو پرسوں ایک حدیث سنائی تھی جس کے راوی تھے حضرت عثمان بن عفان، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے وضو کیا، تو الحمدللہ ہم ایسے ہی وضو کرتے ہیں نا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ سنت پوری ہو جائے حضور کی۔ حضور نے فرمایا جس نے اس طریقے سے وضو کیا، جس طریقے سے میں نے وضو کیا، میرے اس طریقے سے وضو کیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نہ تو اس نماز کے دوران نہ تو اس نے کوئی دنیاوی کاموں کے منصوبے بنائے اور نہ ان میں کوئی سوچ بچار کی، نہ اس میں کوئی سوچ بچار کی اور نہ کوئی دنیاوی کاموں کے منصوبے بنائے، تو حضور نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر کس کے؟ جو وضو کرے اور نماز ایسی پڑھے کہ اس نماز میں توجہ اللہ کی طرف ہو، ذہن اور کہیں نہ ہو، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز قائم رکھو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ جو مشرک ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں، ایک اور قرآن کریم کی آیت میں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی جو لوگ ہیں وہ مجرموں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ قرآن کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے تم دوزخ میں کیسے آ گئے ہو؟ دوزخ میں کیا کر رہے ہو؟ تم دوزخ میں پہنچے کیسے؟ کون سوال کریں گے؟ جنتی۔ کن سے؟ دوزخیوں سے۔ اب وہ کہیں گے، وہ جواب کیا دیں گے؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے دوزخ میں پہنچے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے، اس کو پتہ ہے کہ عصر کا وقت گزر رہا ہے اور وہ نماز نہ پڑھے، اس کو پتہ ہے کہ ظہر کا وقت گزر رہا ہے اور وہ نماز نہ پڑھے، اس نے اذان بھی سنی ہے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے، جان بوجھ کر۔ جو بندہ جان بوجھ کر نماز کا وقت گزار دے، نماز نہ پڑھے، اذان بھی سنی، اس کے علم میں بھی یہ نماز پڑھنا ہے، پھر بھی نماز نہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ امام مسلم روایت کرتی ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان، کتنی آپ دیکھیے سخت حدیث ہے، اس کے کفر اور کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، صرف نماز کا فرق، نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے، اس لیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ پاک نے فرمایا اور جو نماز کو قائم رکھتی ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔